جس کی محبت ناقص اس کا ایمان ناقص، جس کی محبت ناقص اس کا ایمان ناقص۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایمان افروز صلح کلیت سوز عبارت ملاحظہ فرمائیں اعلیٰ حضرت کی۔ اعلیٰ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کون سا سنی ہوگا جسے واقع حائلہ کربلا کا غم نہیں، یا ان کی یاد سے اس کا دل محزون اور ان کی پرنم نہیں، آنکھ ان کی پرنم نہیں۔ ہاں، مصائب میں ہم کو صبر کا حکم فرمایا ہے، صبر کا حکم فرمایا ہے، جزا فضا کو شریعت منع فرماتی ہے۔ اور جیسے واقعی دل میں غم نہ ہو، جسے واقعی دل میں غم نہ ہو اسے جھوٹا اظہار غم ریا ہے، اس کا جھوٹا غم اظہار ریا ہے، اور قصدن غم آوری و غم پروری خلاف رضا ہے، خلاف رضا ہے، جسے اس کا غم نہ ہو، یعنی سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس کے اندر غم نہیں، جس کے اندر غم نہیں، اور وہ غم ہونے کا اس کے اندر غم ہونے کا وہ کر رہا ہے، ناٹک کر رہا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو اس کا غم یہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں جس کی محبت ناقص اس کا ایمان ناقص۔ اب اس غم نہ ہو، اور جس کی محبت ناقص اس کا ایمان ناقص۔ اہل بیت پاک کی محبت تو معلوم ہی ہے کہ ہم پر واجب ہے۔ صاحب تفسیر کبیر حضرت امام فخر الدین رازی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، نازل ہوئی یہ آیت تو صحابہ کرام نے بارگاہ نبوی میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے وہ کون رشتہ دار ہیں، آپ کے وہ کون رشتہ دار ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ علی، فاطمہ اور ان کے دونوں فرزند امام حسن اور امام حسین ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ مذکورہ آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت علامہ ابن فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کشاف سے ایک طویل حدیث نقل کرتے ہیں۔ سرکار اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا، جو مرا، اہل بیت کی محبت میں مرا، اس نے شہادت کی موت پائی۔ سبحان اللہ، جو محبت اہل بیت میں جس کو موت آئی وہ شہادت کی موت پائی۔ اور فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، جو شخص اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا، جو اہل بیت کی محبت میں جس کو موت آئی، وہ اس حال میں فوت ہوا کہ اس کے گناہ بخش دیے گئے۔ پھر فرمایا، سن لو، جو شخص اہل بیت کی محبت میں محبت میں فوت ہوا وہ تائب ہو کر فوت ہوا۔ اور فرمایا، خبردار ہو کر سن لو، جو شخص اہل بیت کی محبت میں فوت ہوگا وہ مکمل ایمان کے ساتھ فوت ہوگا۔ پھر فرمایا، خوب اچھی طرح سن لو، جو شخص اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا اسے حضرت اسرائیل علیہ السلام اور پھر منکر نکیر جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، جو شخص اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا اسے ایسی عزت کے ساتھ جنت روانہ کیا جاتا ہے جیسے دلہن اور دولہا کو دلہن دولہے کی گھر بھیجی جاتی ہے۔ فرمایا، جان لو، جو شخص اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا اس کی قبر میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اہل بیت کی محبت کی فضیلت، یہ ہے اہل بیت کی محبت کی سبحان اللہ نعمتیں، کہ آپ کو نعمتیں کتنی مل رہی ہیں۔ اور فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، اتنا ہی نہیں، اور فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، جو شخص اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قبر کو ملائکہ رحمت کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ ملائکہ رحمت کی یعنی اللہ فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد آقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبر
خبردار ہو کر سن لو، جو شخص اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا وہ مسلک اہل سنت والجماعت پر فوت ہوا۔ سبحان اللہ۔ مولا تبارک و تعالی اہل بیت کی محبت میں زندگی عطا فرمائے اور انہی کی محبت میں خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ کس زباں سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہیں مدح خان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔